آر ایس ایس جو ان کی انڈین پارلیمنٹ کے اوپر بھی اکھنڈ بھارت کا ایک جو نقشہ پریزنٹ کرتے ہیں، جس کے اندر پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ادھر سے کہہ لیں کہ نیپال بھی آ جاتا ہے، شاید چائنا بھی آ جاتا ہے اس میں، تھوڑا حصہ ہے اس تھوڑا میں۔ سا چائنا کا جی۔ بھی آ جاتا ہے۔ یہ اکھنڈ بھارت کی جو ان کی ایک سوچ ہے، اور وہاں سے گریٹر اسرائیل، یہ دونوں مل کر اپنی سوچ کو اس پورا کرنے کے لیے اگلا نشانہ پاکستان پر کر سکتے ہیں۔ نہیں، اصل میں اکھنڈ بھارت کہنا اور گریٹر اسرائیل کہنا اور اس کو ایج آف ایمپائرس کی شکل میں تشکیل دینا انکریکٹ ہوگا۔ ایج آف ایمپائرس میں ملک قبضے ہوتے تھے، اب ایسے نہیں ہوتا۔ آپ بیسلی ایریا ڈی اسٹیبلائز کرتے ہو۔ عراق ڈی اسٹیبلائزڈ ہے، عراق کی بظاہر ایک گورنمنٹ ہے لیکن اس کو پیچھے اور شیڈو سے لوگ چلاتے ہیں، تو گریٹر اسرائیل بھی اس منصوبے پہ ہے۔ اکھنڈ بھارت کی بھی یہ خواہش ہے، لیکن اکھنڈ بھارت اتنی ریئلٹی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان ہے اس میں ایک قوم نہیں ہے۔ اب جو ساؤتھ انڈیا ہے اس کے میجر پرابلمز ہیں نارتھ انڈیا کے ساتھ۔ نارتھ انڈیا کے ساتھ نریندر مودی نے ہندو کو اب نیشنل لینگویج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ساؤتھ سے اس کی ریزسٹنس آ رہی ہے۔ تو یہ ایک قوم نہیں ہے، نہ یہ کبھی ایک قوم تھی۔ جس طرح اگر آپ کہیں کہ پاکستان ایک قوم ہے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ میں پنجابی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کوئی اور برادری کے ہوں، پنجابی کی گود کے اندر ہی جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور برادری کے ہوں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، سو اینڈ سو فورتھ، تو آپ ایک نظریے پہ اکٹھے ہوتے ہو۔ اکٹھے ہوتے ہیں، تو بالکل۔ کبھی بھی آپ ایتھنو فیشسٹ نظریے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب میں برہمن نہیں بن سکتا، تو میں ایسے نظریے پہ کیوں اکٹھا ہوں گا جہاں پہ میں کمتر ہوں، برہمن بہتر ہے میرے سے؟ ناممکن ہے۔ تو وہ اس کو میں اتنا ریئل نہیں سمجھتا، وہ زیادہ بکواس ہی ہے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ انڈیا کے اندر جو آر ایس ایس ہے اس کا اثر و رسوخ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھ ہے؟ نہیں، اور بہت زیادہ ہے وہ تو۔ اب میں کہتا ہوں اس وقت پیک پہ ہے۔ پیک پہ ہے، تو اس چیز کا نقصان باقی جو اس کے ساتھ جو وہاں پہ لوئر کلاس طبقہ ہے، اور جو وہاں پہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، مطلب کہ وہاں ان کی کتابوں کے اندر ان کے آر ایس ایس کے جو رائٹرز ہیں انہوں نے یہ تک لکھا ہوا ہے کہ تمام جو عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں ان کو شدھ کریں گے۔ شدھ کا مینز ہے ان کو ہندو کریں گے۔ تو یہ ایک فاشسٹ جو نظام ہے یہ دنیا کے سامنے ایکسپوز اب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ ایکسپوز نہیں ہوگا۔ دنیا دوگلے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ سعودی عربیہ میں جمہوریت ہے یا نہیں؟ بتائیں۔ نہیں، قطر میں ہے؟ نہیں۔ تو امریکہ ان پہ جنگ کیوں نہیں کرتا جمہوریت نافذ کرنے کے لیے؟ دنیا بھر میں تو کرتا ہے نا۔ یہ سب نان سینس ہوتی ہے۔ جمہوریت، سیکولر ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی، یہ سب بکواس ہے۔ صرف اور صرف پیسے کی گیم ہے۔ انڈیا پیسہ پرووائڈ کر سکتا ہے امریکہ کو، ٹریڈ اپرچونیٹی چائنا کو، دنیا کے اور ملکوں میں، تو وہاں پہ وہ قتل عام بھی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بندہ بچر تھا گجرات کا، جو ڈکلیئر ٹیررسٹ تھا، امریکہ نہیں جا سکتا تھا، وہ آج پرائم منسٹر ہے انڈیا کا۔ یہ سب نان سینس ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، بڑی سمپل سی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو امریکہ بلایا، سویلین گورنمنٹ کو نہیں بلایا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایوب خان کی پریڈ کریں اس وقت کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نے، ضیاء کے ساتھ رونلڈ ریگن صاحب پھرتے تھے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے۔ تو بیسکلی یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ دنیا کے سامنے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، کچھ بھی اسرائیل نہیں ہوا، فرق پڑا؟ ناٹ ایٹ آل۔ دنیا بھائی لاٹھی والے کی ہے اور وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور مسلمان ملکوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ مشترکہ دفاع بنائیں۔ اس مشترکہ دفاع کے تحت نیٹو ٹائپ الائنس ہو جو کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دنیا کی ثقافت اس کو مبارک ہو، ہماری یہ ثقافت ہے، ہم اس طرح چلیں گے۔ یہ جو دو جنگیں ہم نے دیکھی ہیں انڈیا پاکستان کی، اس میں زیادہ انڈیا پاکستان کی اور ایران اسرائیل کی، اور بیچ پھر یو ایس بھی آیا، اس کے اندر نا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بس ایک آبجیکٹیو اچیو کرنے کی جنگ تھی جو کہیں سے بھی آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے؟ مثال کے طور پہ انڈیا نے آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہا کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ڈالیں، اور پاکستان کو وہ کہیں بتائیں کہ جی کیس سبمٹ کریں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر ٹیررسٹ اٹیک کروا رہا ہے۔ دوسرا جانب پاکستان نے اپنا آبجیکٹیو تو خیر اچیو کیا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کا جیسے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی بی ایل اے جو ہے وہ انڈیا کس طرح اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پھر جو اسرائیل تھا وہ آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے تھے، یو ایس اور اسرائیل، ایران کے اندر رجیم چینج کا، نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، ایران بھی جو آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایکسپوز جنگیں ہو گئیں۔ سب سے پہلے پاکستان اور ایران کا کوئی آبجیکٹیو نہیں تھا کیونکہ ہم نے جنگ کی نہیں۔ ہاں،
جو بندہ دفاع کر رہا ہے اس کا آبجیکٹیو نہیں ہوتا. نہیں اس کا بعد ایک ہی میں تو آبجیکٹیو آبجیکٹیو آیا نا کہ کلیئر کرنا تھا اپنے آپ کو پاکستان نے کہ بھائی ہمارا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں وہ تو دیکھیں آپ کے اوپر کوئی بم مارتا ہے ٹھیک ہے, آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کو روکنا, دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ 100 آبجیکٹیو بناتے رہیں. تو جنگ کے پرسپیکٹیو میں انڈیا نے دہشت گردی کی تھی پاکستان پہ, بالکل انہوں نے یہاں پہ ناجائز اٹیک کیے تھے, اٹیک کیا تھا. ہم نے وہ اٹیکس ریسیو کیے, ان کے جہاز اور تباہ بعد میں وہ کیے. کہہ رہے پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کر دیا. وہ بس اس وہ وقت تعلیم ضروری ہوتی ہے. تعلیم کے تحت ضروری نہیں کہ آپ کی بہت بڑی نوکری لگ جائے گی, لیکن آپ کو سوچنے کا انداز, بات کرنے کا انداز امپروو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مرزا خان صاحب نے کہا ہے کہ تھوڑے کم پڑھے لکھے اور شوق بھی نہیں ہے, تو وہاں بھی یہی بات سچ ہے. تو وہ 2 دن میں ہم نے اٹیک روکے. ایران نے بھی اسرائیل کو کوئی نہیں چھیڑا ہوا تھا, اسرائیل نے بمباری شروع کر دی, ایران نے 550 بیلسٹک میسائل مار کے انڈ بجا دی. جو کلیئرٹی سے ہمیں چیز پتہ چلی ہے, جو میرا خیال ہے کہ اب کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, کہ اسرائیل امریکہ کے جو عزائم ہیں اس کو روکنے کے لیے مشترکہ دفاع بنے گا. انڈیا کے حوالے سے ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ایک جو پوزیشننگ اپنی کر رہا تھا کہ ہم کو بہت بڑی طاقت ہے, سب جھوٹ ہے, وہ بالی ووڈ کی حد تک تھا. بالی ووڈ کے حد تک ریئلٹی یہ ہے کہ PL-15 مسائل کے سامنے جو چائنا نے ہمیں دی تھی ہمارے آئرن بردر اگریمنٹ کے تحت, وہ نہیں ٹک سکے. اور خدا نہ خواستہ جنگ ایسکیلیٹ کر دی, چائنا میدان میں کودنے کو تیار بیٹھا ہوا تھا, ٹرکی نے وارشپ بھیج دی تھی. تو انڈیا کا مکو میرے نزدیک تو کافی تک ٹھپ گیا تھا. اور اس پہلے کے دن ہی ٹھپ گیا تھا یا بعد میں پھر نہیں, آہستہ وہ آہستہ؟ ختم ہو گیا تھا. پہلے دیکھیں, پہلے دن ہی جب آپ کی ٹائم اینڈ پلیس آف چوزنگ کا آپریشن ہو اور اس کے اندر آپ ہی کے جہاز گر جائیں تو میرے خیال ہے بہت شرمندگی کا باعث ہے. اور اس کے بعد پاکستان نے اتنا ڈپلومیٹکلی ایفرٹ بھی نہیں کیا, انڈیا کو دنیا نے ویسی چپیٹیں مارنا شروع کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو بندے مروائے تھے خالستانی سکھ کینیڈا کے اندر, کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر, اس پہ کینیڈا اور امریکہ نے اوفینس لیا تھا. کہتا آپ ہمارے ملک میں کیسے کر سکتے ہیں. انڈیا نا کبھی بھی نا انسان کو جو بھڑکیں وہ تقریروں میں مارتا ہے نا, اس کو ماننا نہیں چاہیے کہ ہم وش گرو بن گئے, ہم سب سے طاقتور ہیں. یہ بھڑکے ہوتی ہیں, سیاسی بیان ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو بلیو کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, انڈیا $1 ٹریلین کی اکانومی ہے, G20 سمٹ پہ جاتی ہے, دنیا بھر میں 80 کے قریب ملکوں میں دورے کر کے مراسم قائم کیے. ایک ملک سوائے اسرائیل کے کسی نے انڈیا کے دفاع میں لفظ نہیں بولا جب پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص جوابی لانچ کیا. اس کی بنسبت پاکستان جس کی اکانومی بھی گھٹیا, ملک بھی بینکرپٹ ہو گیا ہے, جمہوریت بھی نہیں ہے, دنیا ٹیررسٹ سمجھتی ہے, اس کے لیے چائنا, ٹرمپ نے خود بیان دیا کہ چائنا نہیں میں کہہ رہا ہوں اوپن اس کی سائڈ پہ آ گئے. چائنا, ترکی, ایران, نارتھ کوریا اور کئی آذربائیجان اوپنلی میں آ گئے کہ جناب ہم ریڈی ہیں, دسو کتنے جانا ہے. تو بیسکلی انڈیا کی ایک سیریز آف فیلیئرز ہوئے ہیں, اس لیے انڈین تھریٹ اتنی سیریس نہیں ہے. ایون کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کریں, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, لیکن زیادہ خطرناک اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر خامنہ کی گورنمنٹ گرتی ہے وہاں پہ تو آپ کا پورا بلوچستان ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. جو BLA دہشت گرد ہیں ان کو پہ ڈائریکٹ سپلائز ملیں گے را, موساد اور CIA سے, جو ایران نے پپٹ رجیم کھڑی کریں گے, جس طرح افغانستان میں انہوں نے کی تھی حامد کرزئی کے دور میں. تو یہ تو بہت خطرہ تھا ہمیں. یہ اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے خود ہی اس چیز کا ذکر کر دیا, را, موساد اور CIA ان کا الائنس ہے, ان کا گٹھ جوڑ ہے, اس بات میں کتنی سچائی ہے اور یہ کتنا نقصان دہ ہے فار سپریشن آف بلوچستان؟ نہیں, وہ کبھی سپریٹ نہیں ہوگا. بلوچستان کے جو یہ پہاڑوں میں بیٹھے بیوقوف ہیں 1500, ان کی اگلی 100 نسلیں بھی سپریٹ نہیں آرمی کرتے. چیف نے کہا تھا نا کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, تم 1500 بندے کہتے ہو. میرا خیال ہے جتنا ہم نے 2.5 سال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کرٹیسائز کیا شاید ہی کسی نے کیا ہے. لیکن یہ جو آئیڈیا ہے کہ بلوچستان بنگلہ دیش کی طرح, نون سینس ہے. دیکھیں, بنگلہ دیش اور جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا, اس کے بٹوین اتنا بڑا انڈیا تھا, 2 سیپریٹ ایریاز میں آپ ایگزسٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یو ور ڈومڈ فار فیلئر. 47 سے اس پہ بات ہو رہی تھی. بلوچستان کا جو ایشو ہے, اگر بلوچ لوگ اس کو پیسفلی ریزالو کریں گے تو ہوگا, نہیں تو ریاست کا ڈنڈا تیار ہے اور وہ نہیں چھوڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر گوادر ایگزسٹ کرتا ہے. فنلی انف گوادر کبھی بلوچستان کا حصہ ہی نہیں تھا,
اچھا. وہ خان آف قلات کا تھا، اس نے عمان کے شہزادے کو دے دیا تھا، اور عمان کے شہزادے سے پاکستان کے اسٹیٹ نے واپس خریدا تھا. ٹھیک ہے، گوادر کبھی بھی جی حصہ نہیں تھے، آپ بالکل کا تعلق ہی نہیں ہے سر. ہسٹریز کی یہ بکس جو میں ہے. بلوچ کے لوگ ہیں ان کا تعلق ہی نہیں. گوادر پہنچنے کے مین بلوچستان سے علاوہ بھی راستے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اور دوسرا جب آپ اپنے جاہلانہ سوچ میں بلوچستان علیحدہ کر لیں گے، آپ کے خیال سے کیا ہوگا؟ سویریا کے ملک میں دہشت گردی شروع ہو جائے گی. کون کرائے گا؟ پاکستان اور ایران. کیونکہ بلوچستان کا میجورٹی حصہ جو بلوچ لوگ مانگتے ہیں وہ سستان ایران میں ہے. سستان ایران میں. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو بھائی یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں. اصل میں یہ وہی باتیں ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے یہ سارے بلوچ لیڈر زندگی انجوائے کر رہے ہیں، روس سے بھی پیسے لیتے ہیں، موساد سے بھی، سی آئی اے سے بھی، ٹویٹر پہ جنگیں لڑ رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ جنگیں لڑ رہے ہیں. وہ انڈیا بالی ووڈ میں تو ہر جنگ جیتا ہے نا. تو یہ ابھی جو 2 دن کی جنگ تھی چھیتر کھا لی ہے. اسرائیل کی بہت طاقتور فوج تھی، ہر پروپیگنڈا مووی میں ایسے ہوتا تھا. موساد وہ اگلوں نے 550 بلسٹک مثال مار کے دجیاں اڑا دی ہیں. اسرائیل نے امریکہ کے ترلے لیے کہ خدا کے واسطے بیچ میں آ.